وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وَكَانَ سَيَّئِكَ عَرْبِي جَمَالِي وَكَانَ سَيَّئِكَ عَرْبِي جَمَالِي حسب اللہ کردار ناز رحمانی نال پیاد سے اپنا پتا نشانی قدلا کے سنیے ایک کیڑا مہیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات و برکات ہو جو تو آسمان دا مالک ہے فعال لما یرید ہے علی کل شیء قدیر ہے جو ازل تو اللہ ابد تک اللہ رہے گا. کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہی ہوئے گی. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الحرمین امام القبلتین امام المتقین والمرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات ہو. رحمت اور بخشت دعا آل رسول اصحاب رسول تابعین کرام اولیاء کرام ائمہ دین بزرگان دین محدثین رحمہ اللہ و تبارک و تعالی اجمعین. عزیز دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب رحمان دا بے حد شکر ہے. اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور کے اندر اول وقت کے اندر خطبہ جمعہ سنن واسطے تسی تشریف لے آئے ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اللہ سن سنا کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں واقعہ نے صحیح کہہ رہا ہوں، تسی بڑے خوش نصیب ہو۔ اللہ نے تانوں ہمت دیتی، طاقت دیتی، اللہ تواڈے نال پیار کردا ہے تے تسی عمل وقت دے اندر مسجد دے اندر آئے جی۔ نہیں تو کئی بندے صرف واش روم استعمال کر کے واپس چلے جاتے ہیں، پر خطبہ جمعہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اے جنہاں نوں اللہ دے نال پیار ہے، اللہ نوں انہاں دے نال پیار ہے، او بندہ ہی اول وقت دے اندر خطبہ جمعہ سنن واسطے مسجد دے اندر تشریف لے آتا ہے۔ اصل دے اندر خطبہ جمعہ وہی ہے جڑا بندہ خطبہ سندا ہے، پورے دھیان تے توجہ دے نال سندا ہے، انہیں خطبہ جمعہ کہتے ہیں۔ جنہیں صرف نماز دے ٹائم آنا انہیں تے نماز پڑھی جمعے خطبہ دا نہ سنیا۔ اج دا خطبہ جمعہ اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی دے نال، اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت دے نال اور اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق دے نال میں تو آنے سامنے ایک بہت پیاری اللہ دی طرف گولڈن آفر لے کے آیا ہوں۔ بڑی پیاری آفر لے کے آیا ہوں۔ جیڑا بندہ ان اعمال تے عمل کرے گا، اس آفر کو فائدہ اٹھائے گا، وہ دنیا سے بھی کامیاب ہوئے گا تے آخرت سے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ان اعمال کو سن کے اللہ سبحانہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر میں کہنا وہ بندہ کامیاب اور کامران ہے جیڑا شخص دن رات اس توجہ دے نال گزارتا ہے وہ عمل کرنا جن کا اجر و ثواب اللہ پاک مینوں عطا فرما دے۔ تے اس بندے نوں اس چیز دی فکر لگی ہوندی اللہ مینوں اس اجر و ثواب دی توفیق دے تے میں اجر و ثواب کراں، کماواں، ایسے اعمال کراں جنہاں دے نال مینوں توفیق مینوں بڑا ثواب ملے۔ ہن دیکھو نا کئی بندے ایسے ہیں جڑے تہجد نہیں پڑھ سکتے، جہاد دے نہیں جا سکتے، حج عمرے دے نہیں جا سکتے۔ دل کردا ہے، کندا دل نہیں کردا تہجد پڑھن، کندا دل نہیں کردا شہید ہو، کندا دل نہیں کردا حج عمرے واسطے میں موتی رہاں، لیکن اللہ پاک کی خاص توفیق اور کرم دے نال نیت ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تواڈے واسطے میں گولڈن آفر رکھی، آ عمل کرو حج عمرے دے برابر ثواب مل جائے گا۔ اے عمل کرو ساری رات سوتے رہو نماز تہجد دا ثواب مل جائے گا۔ اے عمل رہ کے دنیا دے کرو تے جنہ جہاد فی سبیل اللہ والے نوں اجر و ثواب ملتا ہے اللہ پاک انہاں تانوں ایتھے عطا فرما دے گا۔ اے جی اصل گولڈن آفر اللہ کی طرف۔ لوگ جڑے بندے ان اعمال کو فائدہ نہیں نہ اٹھاتے وہ حقیقت دے اندر نقصان دے خسارے دے اندر وہ خسارے دے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی اپنی زندگی چیک کر، تیرا دنیا تے آن کا مقصد کی؟ تینوں اللہ نے دنیا تے کس واسطے بھیجا؟ چند سالہ دی زندگی دیتی، اللہ نے کوئی مقصد واسطے زندگی دیتی ہے، ایویں نہیں زندگی دیتی۔ دنیا تے آن کا کوئی مقصد ہے، دنیا تے آن کی کوئی وجہ ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہوئے گا تے ساری زندگی دے اندر خسارہ ہوئے گا، نقصان ہی نقصان ہوئے گا۔ اگر وہ دنیا دے اسی مقصد حد کرتے تے دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب تے رب تے رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اب میں دنیا دی تو ہم مثال دین لگا، گولڈن آفر دے حوالے نال مثال دین لگا۔ دنیا دے بڑے بڑے شاپنگ مال نے،
بڑے بڑے شاپنگ ہال نے، بڑیاں بڑیاں جگہ تے اتنے سیلاں لگیاں ہوندیاں نے، آفراں لگیاں ہوندیاں نے، دراز 12 تے آفر لگدی، دراز 11 آفر لگدی، لوگ اتوں چیزاں منگواتے نے، دور نہ جاؤ، جمعہ بازار لگتا ہے، لوگ چیزاں خریدتے ہیں، کیوں؟ عام بازاراں نالوں تھوڑیاں جیاں سستیاں چیزاں لب جان گیاں۔ یار اسی دنیا دی چیز تے آفر لگی ہوئے، دنیا دی چیز تے سیل لگی ہوئے، دنیا دی چیز تے کمی والی چیز تے قیمت تے چیز میلی ہوئے، اسی اوندا فائدہ اٹھانے ہیں تے جیڑی رب دے رسول نے گولڈن آفراں دسیاں نے اوندا کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ کہو جی بابا جی جتوں قیمت تھوڑی ملے گی، ایک بازار تو چیز لئیے وہ 2000 دی، ایک جمعے بازاروں چیز لئیے وہ 1000 دی، تے کیڑی اسی لائیں گے؟ 1000 والی لائیں گے، کیوں؟ ایتھے آفر لگی، یہ ہوئی رب دے رسول نے کچھ ایسیاں چیزاں تے آفر لگا چھڑی، تسی آ کام کرو تانوں نمازے تہجد دا ثواب ملے گا، آ کام کرو جہاد فی سبیل اللہ دا ثواب ملے گا، آ کام کرو تے تانوں حج دے عمرے دا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رب رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورہ فاتر دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ فرماتے ہیں او دنیا جہان دے لوگ آئے جنہیں دنیا تے رہ کے میرے قرآن دی تلاوت کر دینے، کتاب اللہ دی تلاوت کر دینے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز نو قائم کرتے، نماز پڑھتے نے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللہ فرماندے جڑا میں رزق دیتا ہوں دے وچوں میرے راستے دے اندر خرچ کر دینے، اس علانیاں خرچ کر دینے، ایسی تجارت کر دینے، اللہ فرماندے نے لن تبور، ایسی تجارت ہے انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے جدوں قرآن دی تلاوت کرے گا، جدوں نماز نو قائم کرے گا، جدوں اپنے رزق دے وچوں جڑا میں دیتا ہوں دے جو خرچ کرے گا، اللہ سونے ملے گا کی سانوں؟ فرمایا لیوفیہم اجورہم، اللہ فرماندے نے ایندا اسی انہاں نو پورا پورا بدلہ عطا کر دیواں گے، جنہ جنہ انہاں دا اجر بندا ہے اسی او عطا کر دیواں گے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا خالی پورا پورا نہیں، اسی اپنے فضل دے نال اور اضافہ فرما دیواں گے، اسی اپنے فضل دے نال اضافہ فرما دیواں گے، انہ غفور شکور، اللہ فرماندے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، بڑا بخشن والا ہوں، بڑا میں قدردان آئی۔ اور نہ لوگوں جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا دوسرا مقام سن گئی، اللہ فرماندے نے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، فرمایا وہ بندے جڑے دنیا تے رہ کے اچھے عمل کر دینے، اچھے عمل کر دینے، اللہ فرماندے نے اسی اچھے عملہ دے بدلے پورا بدلہ عطا کریں گے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا نال اسی اپنا اور فضل بڑھا دیواں گے، تے اگے فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ فرماندے جنوں اسی چاہواں گے اسی بے حساب رزق عطا کر دیواں گے،
جنوں اسی چاہواں گے رزق عطا کر دیواں گے۔ کائنات دے لوگوں بڑے بڑے دنیا تے سونے تے من مونے آئے نے۔ آؤ نا ایک اور مقام میں سنا دیا قرآن دا ترجمہ سن لو۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، نال انہوں نے نیک عمل کیتے، اچھے کام کرتے رہنے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ فرماندے اسی انہاں نوں پورا پورا اجر دیواں گے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا نال اسی اور اضافہ فرما دیواں گے۔ تین ایتاں میں تو سنائیاں نے چار، اللہ یہ وہ بار بار کہہ رہے نیک عمل کرو گے میں پورا پورا اجر دیواں گا، تے نال فرمایا میں اجر اور بڑھا دیواں گا۔ ہن بندہ ایتھے کسے دی مزدوری کردا ہے، محنت کردا ہے، دیہاڑی ہوندی 1200 انہوں 1200 ہی ملی ہے نا، بھاویں وہ جتنا مرضی کام کر لے، جتنا مرضی سونا کام کر لے، انہوں مزدوری اونی ملنی ہے، بعد انہیں دینی، انہیں کہنا تیرے نال میری اتنی ڈیل ہوئی، تیرے نال 1200 ہوگی تو میں 1200 دینی تھی، ہو سکتا اور ڈیل دے وچ بھی کوئی 100-200 گھٹا لے کہ گھٹا نہ میں، لیکن اللہ فرماتے نہیں تو میں کام کرے گا میں تینوں پورا پورا اجر دیاں گا، نال اور اضافہ بھی بنا دیاں گا، اضافہ عمل اضافی عمل دے نال تو ہمیں نفع بخش بنا دیاں گا۔ یہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال بڑا پیار کرتے نے، بڑی محبت کرتے نے۔ اللہ فرماتے نے کیوں در دردیاں ٹھوکرا کرنا ہے، میرے درد آگے جھکتا صحیح، تیری دنیا بھی بہتر بنا دیاں گے، تیری آخرت بھی بہتر کر دیواں گے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا دی بندہ آیا تے دنیا تو چلا جانا ہے، دنیا دے آن دا مقصد حل کرنا ہے، اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے گا، آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ چند سالہ دی زندگی ہونا ہے، کئی آئے تے کئی چلے گئے، شکلہ بھی بھول گیا نے، اور کتوں سالوں اسی اپنے دادیاں پر دادیاں نو کتھے جاننے ہیں، اور بندہ دادیاں دی بھی شکلہ بھول جاتا ہے، بندہ اپنے ماپیاں دیاں بھی شکلاں بھول جاتا ہے، اپنی بیوی بچیاں دیاں بھی شکلاں بھول جاتا ہے۔ بڑے بڑے سونے آئے نے، بڑے بڑے سونے تے بادشاہ اس دنیا پہ آ کے چلے نے، ایسا دنیا تے آ کے تے چلے گئے لائی، وہ دنیا کو ایکوں کر گئے نے، وہ سونے سونے تے من مونے، وہ سونے سونے تے من مونے، وکیاں پتھ جاوے، ڈویاں دے وچ ڈیراں تھلے، تے شکل نہ چیتے آوے، اور اللہ پاک نے جڑیاں آفراں لائیاں نے، اس آفراں کو فائدہ اٹھا لو تے پہلا عمل جیڑا بندہ جہاد فی سبیل اللہ کردا ہے اوندا مقام تھوڑا نہیں تھا۔ بابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جیڑا بندہ اللہ کے رستے دے اندر شہید ہوتا ہے نا، خون دا قطرہ بعد دے زمین تے ڈگدا اللہ جنت پہلے عطا کر دیتے۔ ایک کوئی مقام تھوڑا اس ثواب کوئی تھوڑا، خون دا قطرہ بعد دی زمین تے ڈگے اللہ جنت پہلے عطا کر دیتے۔ ہر بندے دی کوشش ہوتی کہ یار میں جہاد کرا لیکن نہیں جا سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مجاہد بندہ جڑا جہاد فی سبیل اللہ تے رہن والا، جہاد کرنے والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ایسے بندہ اور اس بندے دی طرح جڑا روزے رکھدا ہے، قیام کردا ہویا تھکدا نہیں دا، روزے بھی رکھدا ہے، قیام بھی کردا ہے لیکن تھکدا نہیں،
اے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر رہا ہے، فرمایا روزے نہیں بھی رکھدا، قیام نہیں بھی کردا، جنہ روزے رکھن والے نوں اللہ ثواب عطا کردے نے، انہاں